أما بعد، قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ سورہ انعام کی یہ آیت، سورہ انعام ان صورتوں میں سے ہے جن کا نزول مکہ میں ہوا ہے، اللہ کے چند آیتیں، اور مکی صورتوں کے خصائص یہ ہیں کہ جو اساسی امور دین ہیں ان کی طرف خاصی توجہ ہے ان صورتوں کے اندر، ان کی آیتوں کے اندر، انہی کے مباحث اور عناوین پر کلام اور بیان اور اسی کے قواعد کا ذکر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان مقاصد کا ذکر کیا ہے جن کے حفظ کے لیے شریعت مطہرہ کا نزول ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا۔ 5 مقصد کلی طور پر، اجمالی طور پر جن کی حفاظت کے لیے اس شریعت کا نزول ہوا ہے۔ اپنے دین کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنی نسل اور اپنی عزت اور نسب کی حفاظت، یہ 5 بڑے مقاصد ہیں جن کی حفاظت کے لیے ہمارا دین آیا ہے، اور ان میں سب سے پہلے ہے دین۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے: اللہ تشرکوا بہ شیئا، یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا دین برباد ہو جائے گا، تمہارا دین چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، یہ سوچ کر کہ ان کو کون کھلائے گا، ان کو موت کے گھاٹ مت اتارو۔ اس کے اندر شادی کے مقصد کا ذکر ہے، نکاح، نسل۔ شادی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد ہے انسانی نسل کو بڑھانا اور گناہ میں پڑنے سے اپنی حفاظت۔ یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے: لا تقتلوا اولادکم من املاق، فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ یہ نہ سوچو کہ کون کھلائے گا ان کو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہیں جو کھلاتے ہیں ان کو بھی اور تمہیں بھی۔ روزی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ 2 چیزیں ہیں، مال کی حفاظت اور نسل کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نسل کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ زنا میں نہ پڑ کے، ان کو قتل نہ کر کے بچوں کو۔ اس سے محدثین اور مفسرین نے ایک عظیم مسئلہ اخذ کیا ہے۔ بچہ مادر رحم میں جب ٹھہر جائے، اس کو اس کا ایبورشن کروانا حرام ہے۔ مادر رحم میں بچے کو ٹھہرنے کے بعد اس کا ایبورشن کروانا حرام ہے، الا کہ کوئی جانی، یعنی ماں کی جان کو خطرہ ہو۔ ماں کی جان کو اگر خطرہ ہو تو اسلام نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ
وہ اور بچے جن سکتی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ مال ان جگہوں پر خرچ کرنا ہے جن جگہوں پر اللہ نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، اور مال خرچ کرنے کی سب سے اچھی جگہ ہے اپنی بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ اور ان کی دیکھ بھال، ان کے کھانے پینے کے انتظام میں خرچ کرنا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے، اس ٹکڑے کے ذریعے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ کے ذریعے ایک چیز اور بتا رہا ہے، تم جتنا بھی چاہ لو، جتنی بھی کوششیں کر لو، اولاد کا دینا اور نہ دینا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تم جتنی محنتیں کر لو، جتنے علاجات کر لو، جتنا ہو سکے طریقہ کار اپنا لو، اگر رب العالمین نے میسر کیا ہے اولاد آنا تو وہ آ کر رہے گی، تمہارے روکنے سے رک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نے مقدر کر دیا نہیں آنا تو وہ نہیں آ سکتی، تم چاہے جو کچھ بھی کر لو۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحاشی اور منکرات کے قریب بھی مت جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ زنا، چوری، ڈکیتی، ہڑپ، ڈاکہ زنی، جو کچھ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، چاہے شراب نوشی ہو، جوا کھوری، اللہ رب العالمین نے کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ کہ اس میں پڑ سکو۔ اللہ نے منع روک دیا قریب جانے سے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، فواحش سب سے اونچے درجے پر فاحشات میں ہے زنا۔ اللہ نے کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور اس کے اندر سارے منکرات بھی داخل ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ کھلے ہوئے ہوں گناہ یا ڈھکے چھپے گناہ ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے نفس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، یعنی اس ٹکڑے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے انسانی نفس کی، انسانی جان کی حفاظت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کسی ناحق کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کسی عام انسان کو بھی، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، اس کو 3 وجہوں کے علاوہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی وجہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ شادی شدہ ہو اور زنا کر بیٹھے، اس کی سزا ہے رجم، قتل۔ تیسرے نمبر پر وہ انسان جو مسلمان ہو اور پھر کافر ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے۔ یہ 3 وجہیں ہیں جن کے لیے اسلام نے ایک انسان کے قتل کو جائز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر کسی وجہ سے کسی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ انسانی خون اللہ کا بہت مقدس ہے، اور خصوصاً جب وہ مسلمان کا خون ہو تو رب العالمین کے نزدیک کعبہ کا ڈھا جانا ایک مسلمان کے ناحق خون بہنے سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین آخری ٹکڑے میں کہتا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، عقل کی حفاظت۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اللہ رب العالمین تمہیں وصیت کر رہا ہے۔ لعلکم تعقلون، ہو سکتا ہے کہ تم سمجھ لو۔ اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تعقلون، تمہیں سمجھ آئے، تمہیں سمجھ آ جائے۔ یہ اشارہ ہے کہ ہر اس کام سے دور رہو جو تمہاری عقل کو برباد کر دے، چاہے وہ نشہ والی چیز ہو، نشہ خوری ہو، سگریٹ نوشی ہو، تمباکو خوری ہو، یا کچھ بھی۔ ہر وہ چیز جو تمہارے ذہن اور عقل کو فطور میں ڈالے وہ حرام ہے، وہ منع ہے۔ کیوں؟ تمہاری عقل کی حفاظت کرنے کے لیے۔
اللہ رب العالمین نے ایک بڑا مقصد، جس مقصد کے لیے اس دین اور اس شریعت کو بھیجا ہے، اس آیت کے اندر جمع کیا ہے۔ تو سورہ جو مکہ کے اندر جو بھی صورت نازل ہوئی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین نے جو صورتیں نازل کی ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانی جان و مال، انسانی دین، انسان کا دین، اس کی نسل، اس کی عزت محفوظ رہے۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی انسان کی جان میں، مال میں، عزت میں ڈاکہ ڈالے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کرے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی